خداوند مسیح یا خداوند تعالی، اس طرح کچھ لکھتے ہیں. یہ شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ خدا کو تو مانتے ہیں نا، لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. یہ گناہ ہے، گناہ ایک کبیرہ ہے. اگر شرک سے توبہ کر لیں تو خدا کے محبوب بن جائیں. منکر تو نہیں ہے خدا کے. اچھا، یہ خداوند کا معنی آپ کو بتا دوں. یہ بڑا ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کا معنی ہی ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ عرشوں پر ہے، یہی ہے نا، بلند ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی، اللہ بہت بلند ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا، اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو. عالی مقام، عالی مقام کہتے ہیں نا جس کا بڑا مقام ہو. ذرا آج معنی سمجھنا. اچھا، عیسائی کبھی خدا تعالیٰ نہیں کہیں گے، خدا وند کہیں گے. اچھا، خدا وند کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کے پاکستان کے عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے یہ پنجابی میں شاید کرتے ہیں یہ لفظ، ونڈ پا دیتی، ونڈ دیتا معاملہ. یہ ونڈ کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے کو. اس کو اتنی ونڈ دے دیتی، انہوں اتنی ونڈ پاتی، اے ونڈی کر لو. لفظ بولتے ہیں نا، ونڈ کہتے ہیں تقسیم کرنے کو. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے الوہیت تقسیم کی ہے. کیسے؟ حضرت عیسیٰ کو بھی دی ہے اور وہ الوہیت عیسیٰ کے قائل ہیں. حضرت مریم کو بھی دی ہے، وہ الوہیت مریم کے بھی قائل ہیں. وہ کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، تین خدا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں خدا وند، خدا نے خدائی ونڈ دیتی، تقسیم کر دی اپنی خدائی. اور ہمارے مسلمان بھی خداوند تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں. خدا وند کہنا شرک اکبر ہے. خدا تعالیٰ کہو، اللہ تعالیٰ کہو. ہمارا رب عرشوں پر ہے، عالی مقام ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے. وند نہیں ہے، وند نہیں ہے. یہ معنی بڑا اہم آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بڑی ہی جہالت ہے. ہماری نصابی کتابوں میں بھی خداوند لکھا ہوتا ہے. یہ لفظ وند عیسائیوں کی تخلیق ہے، جن کا عقیدہ ثالث ثلاثہ ہے کہ خدا نے خدائی کو تین حصوں میں بانٹا ہے.